نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارے کا جو حصہ کل رہ گیا تھا وہیں سے ہم آج آگے شروع کرتے ہیں۔ یہ تقریباً نصف ہو چکا تھا، نصف سے آگے آپ شروع ہوگا تقریباً نصف۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پوائنٹ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں دوبارہ سے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی نجات سے آزاد کروا کے بیت المقدس کی طرف لے جا رہے تھے، تو وہاں رستے میں بہت سارے واقعات پیش آئے تھے، جن میں سے وہ جو گائے کا واقعہ تھا وہ بھی اسی دوران میں تھا۔ اور جب انہیں ایک شہر کے میں گھسنے کا کہا گیا تھا کہ جب تم وہاں داخل ہو، فتح دی تھی اور بولا تھا کہ جب تم وہاں داخل ہو تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ داخل ہو۔ اور اس طرح کے طور کا واقعہ بھی وہاں پیش آیا، موسیٰ علیہ السلام کو تورات وغیرہ وہاں دی گئی، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا واقعہ وہاں پیش آیا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ ایک بستی آگے آ رہی ہے، تم ان بستی والوں کے ساتھ جنگ کرو، قتال کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو یہ کہا تو بنی اسرائیل نے آگے سے کیا جواب دیا، ان باتوں کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ کیا ذکر ہو رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم۔ اے قوم، اس بستی میں داخل ہو جاؤ جس بستی کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی یہ فتح تمہاری یقینی ہے۔ بس تم نے کرنا کیا ہے کہ تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں فتح دے گا۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور دیکھو یہاں سے اپنے واپس نہ پلٹنا، اپنی کمر نہ پھیرنا، اپنی پیٹھ نہ پھیرنا۔ فتنقلبوا خاسرین، اگر تم ایسا کرو گے تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ان کی قوم کہنے لگی کہ ان فیہا قوما جبارین، کہ اس میں جو قوم رہ رہی ہے اس بستی میں، یہ تو بہت ہی طاقتور قسم کے لوگ ہیں، بہت ہی جنگجو قسم کے لوگ ہیں، ہم تو اس بستی میں کبھی داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ لوگ یہاں سے نکل نہ جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ نکل جائیں تو ہاں پھر ہم اس بستی میں چلے جائیں گے۔ تو یہ تھا بنی اسرائیل کا حال کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں فتح دیں گے، لیکن پھر بھی وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے، جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ، جو بنی اسرائیل میں سے کچھ جو نیک لوگ تھے، جو صالح لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا بھی، بنی اسرائیل والوں کو یہ سمجھایا بھی کہ اگر تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اگر تم ایک قدم اٹھا لو اس کی طرف تو تم ہی غالب ہوگے، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ بستی فتح ہو جائے گی تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، اور جب بستی فتح ہو جائے گی تو ہمیں بتانا، ہم آ جائیں گے۔ تو یہ حالت تھی بنی اسرائیل کی، کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹالتے اور ان کی نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی کیا اہمیت تھی ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ یہ جب غزوہ بدر کا غالباً موقع تھا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا کہ یہ صورتحال پیش ہے، جنگ ہونی ہے، تو کیا کیا جائے۔ تو ان میں سے کسی ایک صحابی نے کھڑے ہو کے، بہت سے صحابہ نے کھڑے ہو کے بڑی
پرجوش تقریریں کی تھیں، ان میں سے ایک صحابی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑیں، بلکہ آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم کریں گے، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو ہم وہ کر دیں گے۔ تو یہ الفاظ انہوں نے بھی کہے تھے۔ تو آج ہماری کیا صورتحال ہے؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں اس ملک کے اندر اور ساری دنیا کے اندر، بالخصوص اس ملک پاکستان کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ کیا ہم لوگ بھی بنی اسرائیل کی طرح تو نہیں کر رہے کہ ہم ان کو ہم اسلامی قانون کو پسند تو کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اسلامی نظام نافذ ہو جائے، لیکن ہم ان کے ساتھ ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے جو اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ ایسی پارٹی کو ووٹ دو، ایسی پارٹی کا ساتھ دو جو اللہ کے نظام کی بات کرتی ہے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی بات کرتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، بہت اچھے ہیں، کرپٹ بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم انہیں ووٹ نہیں دیں گے۔ ہاں، کیوں ووٹ نہیں دیں گے؟ کیونکہ وہ جیتتے نہیں ہیں، جب وہ جیت جائیں گے تو پھر تمہارے ووٹ کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہمارا یہ جو سلوک ہے ان کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے قیام کی جد و جہد کر رہے ہیں، وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، جب فتح ہو جائے تو بتانا، ہم آ جائیں گے، انا ہا ہونا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے تمہارا تماشا دیکھتے ہیں۔ تو ہم بھی بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسلامی جماعتیں جیتتی ہیں نہیں جیتتی ہیں، کیا کرتی ہیں، کیسے کیسے ان کو فتح شکست ہوتی ہے، کہاں کہاں سے ان کو مار پڑتی ہے، اور پھر اگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ اس ملک پہ غالب آ گئے اور اللہ کا نظام نافذ ہو گیا، تو پھر ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا سلوک ہے اس ملک میں اسلامی جماعتوں کے ساتھ۔ آگے اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اور ان میں ایک جو بیٹے تھے، ایک منٹ ذرا میں آپ کے سامنے آیات کو کھول دیتا ہوں۔ ان دو بیٹوں نے قربانی کی، اللہ کے راستے میں قربانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کا یہ طریقہ، یہ نشانی ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی وہ اس کو کھا جاتی تھی۔ تو جس ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی، حابیل نے یہ قابیل جو تھا، مجھے یہ کنفیوژن ہو رہی ہے کہ کس کو قتل کیا تھا۔ بہرحال ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، اس نے دوسرے سے کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور دوسرے بھائی نے کہا قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو اس نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے، قربانی تو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی ہی قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھ کے قربانی قبول کرتا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ تم مجھے قتل کرو گے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں تمہیں قتل ہرگز نہیں کروں گا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں جوابی کارروائی بالکل نہیں کروں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو بہرحال ہوا کیا کہ حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا، سوری، قابیل غالباً قاتل تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ بہرحال یہ میں دوبارہ چیک کر لوں گا، لیکن زیادہ چانس یا زیادہ یہی ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ تو قابیل نے جو حابیل کو قتل کر دیا، اور پھر قتل کرنے کے بعد
ہوا کیا کہ اب وہ سوچنے لگا اس کی میت کو میں کیا کروں. تو ایک کوا آیا، اس نے اس کو رستہ دکھایا کہ اس کو زمین کے اندر زمین میں گڑھا کھود کے اس کو دفن کرو. تو وہ کوے کی اس کے مطلب اس سے سبق سیکھ کے اس نے گڑھا کھودا اور حابیل کو، اپنے بھائی کو، وہاں پہ دفن کر دیا. اور اس طرح یہ اس دنیا میں پہلا قتل تھا جو قابیل نے کیا تھا. اور فاصبح من النادمین، تو اس کے بعد اس کو وہ نادمین میں سے ہوا. کس بات پہ ندامت ہوئی؟ کہ میں اتنا بھی نہیں کر سکا کہ اس کو اپنے بھائی کی میت کو مجھے نہیں پتا تھا میں کیسے اس کو تلف کرتا، اور یہ ایک کوے نے آ کے مجھے بتایا. اس بات پہ وہ نادم ہوا. اس سے اگلی آیت جو ہے وہ بہت ہی اصولی آیت ہے، کل بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی ایک انسانی جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس کا حق تھا، یعنی وہ قتل کرنا اس کا حق تھا، اس کے بغیر اس نے اس کو قتل کر دیا اگر، تو اس نے یہ ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے، اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اسلام کے اندر ایک انسان کی جان کو بچانا کتنا اہم ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی، کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کی جان کو بچا لیا. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ شریعت میں سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے، نفل آتے ہیں، پہلے تو مباح چیزیں آتی ہیں، پھر مستحب آتی ہیں، نوافل آتے ہیں، سنتیں آتی ہیں، واجب آتے ہیں، فرائض آتے ہیں. اور فرائض میں بھی سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی جان کو بچایا جائے. آپ اگر یعنی نماز جیسا اہم فرض کون سا ہوگا؟ کوئی فرض نماز سے زیادہ اہم نہیں ہے. اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ رستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ایک آدمی کی جان جا رہی ہے، تو آپ نماز کو چھوڑیں گے اور اس آدمی کی جان بچائیں گے، چاہے اس میں آپ کی نماز قضا کیوں نہ ہو جائے، نماز کا وقت کیوں نہ چلا جائے، آپ اس کو چھوڑ کے اس آدمی کی جان بچائیں گے. یہ شریعت کا حکم ہے. تو شریعت ایک انسانی جان کو، اسلام جو ہے وہ ایک انسانی جان کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اس انسانی جان سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. اگر انسان کی جان جا رہی ہے اور اس کے پاس کوئی کھانے کے لیے حلال چیز نہیں ہے، تو وہ حرام چیز بھی کھا سکتا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے. یہ انسانی جان کی اہمیت ہے. اگلا پوائنٹ ہے جی، معاشرے میں فساد پھیلانے والوں کی سزا. وہ لوگ جو معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، معاشرے میں دہشت گردی کرتے ہیں، اسلامی ریاست کے اندر جو لوگ اس کا امن خراب کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، یہ دہشت گردی کسی بھی طریقے سے ہو، ان کی سزا یہاں پہ سنائی گئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 33 ہے. ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے یا ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم، یعنی ان کو شدید سزا دی جائے، شدید سزائیں دی جائیں ان کو. یہ جو لوگ غدار ہوں یا ایسے لوگ جو اسلامی ریاست کے اندر دہشت گردی پھیلانے والے ہوں، اس کے امن کو تباہ کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کی سزا یہ اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے. اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسائل تلاش کرو. کن کن ذرائع سے تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، یہ ذرائع تلاش کرو. تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ کی عبادت ہے، نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت ہے.
اس طرح کے جتنے بھی ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی خدمت ہے، اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی خدمت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، تو ان سب کاموں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ کافروں کے بارے میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ وہ جہنم سے کسی صورت بھی نہیں نکل سکیں گے۔ ہمارے ہاں جو لوگ انسانیت کا ہیومینٹی کا بہت زیادہ، ہیومنزم شاید اسے کہتے ہیں، انسانیت کا بہت زیادہ درس دیتے ہیں نا، جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک مسلمان ہے، وہ انتہائی وہ نام کا مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے اور انتہائی گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی سیدھا کام نہیں ہے، وہ بالآخر جہنم سے نکل کے جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن ایک آدمی ہے جو کافر ہے، لیکن انتہائی رحم دل انسان ہے، انتہائی ایمانت دار انسان ہے، اور انسانیت کی خدمت کرنے والا بندہ ہے، تو اس کے یہ اعمال کدھر جائیں گے؟ وہ کیوں جہنم میں ساری زندگی پڑا رہے گا؟ تو ایسے لوگوں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی ہے کہ کفر جو ہے، یہ کافر بندہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اس کا کوئی عمل اس کو کام نہیں دے گا، کیونکہ اس یہ پیچھے ان 6 سپاروں میں ہم بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دین اللہ کے ہاں جو ہے وہ صرف اسلام قبول کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو شرک کرے گا اسے کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے بدلے انسان جو بھی گناہ کرے گا اس کو بخشا جا سکتا ہے، بخشا جا سکتا ہے۔ یہ اس بات پہ بھی آپ ذرا غور کریں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پہ یہ فرض نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ پہ جبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ بخش سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد چوری کی سزا بتائی گئی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اسلامی شریعت میں چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اس کی تفصیلات فقہا کی کتابوں میں مل جائیں گی، فقہ کی کتابوں میں۔ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ 3 دفعہ یہ آیات آئی ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کے ساتھ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہی لوگ ظالم ہیں، وہی لوگ کافر ہیں، وہی لوگ فاسق ہیں۔ تو ہماری جو حکومتیں ہیں اس وقت، یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اپنے سامنے رکھتی ہیں۔ 70 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں ہمارے اس ملک کو قائم ہوئے ہوئے، لیکن آج تک کوئی حکومت ایسی نہیں آئی جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے سود کا، ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کو ختم کر سکے، بلکہ جو کوئی سود کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ لوگ اس کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں اور سود کو ختم نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف فیصلہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں، اور یہ لوگ فاسق ہیں۔ اسی لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ ایسی ریاست کے اندر رہنا کسی صورت جائز نہیں ہے سوائے ایک صورت کے، یعنی یہ جو ریاست ہے، نام نہاد اسلامی ریاست آپ اسے کہہ لیں، یعنی ہم کہتے تو ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن ہم لوگ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو ایسی ریاست کے اندر صرف ایک صورت میں رہنا جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ریاست کے اندر رہ کے اسلامی نظام کی جد و جہد کی جائے۔ اگر کوئی آدمی اس نظام سے راضی ہو کے اس ریاست کے اندر رہتا ہے تو وہ آدمی گناہ گار ہوگا۔ ہاں، آپ یہ اس کو غلط سمجھ کے اور اسلامی نظام کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے اس ریاست کے اندر رہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز ہے، یہ ہمارے لیے جائز ہے، علماء یہ کہتے ہیں۔
خواہشات کی پیروی کے بجائے شریعت نافذ کرو، یعنی اپنی خواہشات کو نہ دیکھو۔ فحکم بینہم بما انزل اللہ، ان کے درمیان فیصلہ کرو، اور کس کے مطابق فیصلہ کرو؟ اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، اب جب تمہارے پاس حق آ گیا ہے تو اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، بلکہ اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اب اللہ کا حکم اگر آ گیا، شریعت تمہارے پاس آ گئی ہے، تو اس کے باوجود تم شریعت کو چھوڑ کے جاہلیت کے جو قانون ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ جاہلیت کے قانون کے مطابق فیصلہ کریں، فیصلہ کرو۔ تو اگر تم یہ چاہتے ہو تو ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ذرا ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زیادہ اور اچھا حکم کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ سب باتیں کرنے کے بعد یہ اب امت محمدیہ کو تنبیہ ہو رہی تھی کہ تم کیسے رہو دنیا میں، تم نے تمہارا دنیا میں پہنچنے کا، دنیا میں رہنے کا مقصد کیا تھا، تمہارے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کے قوانین کو زمین میں نافذ کرو۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنوں کو تنبیہ کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اپنا یہ مقصد بھول گئے، اگر تم اپنے دین سے پھر گئے، یہ جو تمہارا طریقہ تھا اس سے پھر گئے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے ایک اور قوم کو لے آئے گا۔ اگر تم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے اور بندوں کو لے آئے گا، ایسے بندوں کو لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند کرنے والے ہوں گے، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور وَيُحِبُّونَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اذلۃ علی الکافرین، یہ لوگ ایسے ہوں گے جو مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے، انتہائی شدید ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور اس بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے ہوں گے، جہاد کرنے والے ہوں گے، اور اس راستے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مطلوبہ لوگوں کی ایک فہرست ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ مطلوب ہیں۔ جو آدمی ایسا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور لوگوں کو لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بدلے ایک اور لوگوں کو لے آئے گا جن میں یہ صفات موجود ہوں گی۔ کون کون سی؟ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ مومنوں کے لیے انتہائی نرم دل ہوں گے۔ تیسری صفت کہ وہ کافروں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے۔ اور چوتھی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ اور پانچویں کہ وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ صفات بیان کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت وسیع ذرائع کا مالک ہے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کے آخر میں آخری ترجمہ یہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ علماء کو تنبیہ کی گئی ہے یہاں پہ۔ اب ذکر تو بنی اسرائیل کا آ رہا ہے، لیکن بنی اسرائیل کا ذکر اسی لیے آ رہا ہے کہ وہ لوگ ایسا کرتے تھے، تم ایسا نہ کرو۔ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ لوگوں کو ان کی برائیوں سے روکنے کے بجائے ان کے لیے جواز فراہم کرتے تھے، ان کو ان کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے تھے، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس طرح کا فتویٰ چاہتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے، جیسا فتویٰ ہمیں چاہیے ویسا فتویٰ مل جاتا ہے۔ یہودیوں کے اعتراض یہودیوں کا اعتراض کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں۔ یہودی یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں،
اللہ ताला हमारे ऊपर रहमत नाजल नहीं करता, अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया है कि हमने यहूदियों के हाथ मगुल्लत ऐदीहिम, हमने उनके हाथ बांध दिए हैं। वलुइनु बिमा कालू, और इसके इस कौल के सबब, इस बात के सबब हमने उन पे लानत की है। और अल्लाह ताला के हाथ बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला के हाथ खुले हुए हैं। और वो मोमिनों पे अल्लाह का अपना फजल और अपनी रहमत किए जा रहा है लगातार। शरीयत के शरीयत के नफाज की बरक़ात का जिक्र है यहाँ पे, कि अगर तुम शरीयत नाफिज करोगे तो क्या होगा। अगर शरीयत नाफिज करोगे तो क्या होगा। कुल या अहलल किताबी लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौराह, अहले किताब तुम किसी बात में, यानी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है जब तक कि तुम शरीयत को कायम नहीं करते। वमा उनजिला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला यज़ीदन्ना कसीरम मिनहुम मा उनजिला इलैका मिर रब्बिका तुग़याना व कुफ्रा। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें और गुमराह करता जाएगा, तुम्हारी गुमराही में और इजाफा होता जाएगा। अगर तुम वलो अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील, अगर तुम तौरात और इंजील को कायम करोगे, इसके निज़ाम को कायम करोगे, और हमें ये कहा जा रहा है कि अगर तुम कुरान के निज़ाम को कायम करोगे, लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, तुम्हारे रिस्क में इतनी फरावानी हो जाएगी, और तुम्हें तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे नीचे से तुम्हें रिस्क दिया जाएगा। मिनहुम उम्मतुम मुक्तसिदा व कसीरुम मिनहुम सा मा यामलून। और ये बात कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम कुरान के निज़ाम को, अल्लाह की शरीयत के निज़ाम को कायम करो, तो तुम्हें रिज्क की फरावानी होगी, तुम्हें तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे नीचे से तुम्हें रिज्क दिया जाएगा। ये बात तो हम इसका मुशाहिदा कर चुके हैं। अब खुलफा के दौर में आपने देखा होगा कि वो बात भी सच साबित हो गई थी कि कैसर और किसरा के कंगन जो थे वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में पड़े हुए थे। और वो एक सहाबी को, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी थी, उसको दिए गए थे। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के पे खलीफा थे। और कोई बंदा ज़कात देने वाले ज़कात लिए फिरते थे और कोई बंदा लेने वाला नहीं होता था। ये उस चीज़ की बरक़ात थी जो उन्होंने अल्लाह के निज़ाम को, अल्लाह ताला के कुरान के निज़ाम को नाफिज किया था, उसकी बरक़ात थी उनके लिए। और नबूवत का जो मनसब है वो क्यों दिया जाता है, अल्लाह ताला नबियों को क्यों भेजते हैं, उसका जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ए अल्लाह के रसूल आप पहुँचा दीजिए उस बात को जो आप पे नाजिल की गई है, यानी वो पैगाम जो खालिक कायनात ने आपको दिया है, उसको पहुँचा दीजिए इंसानों को, लोगों को। व इल्लम तफ़अल, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, फमा बल्लगता रिसालता, तो आप रिसालत का हक अदा नहीं करेंगे। इससे ये पता चलता है कि रसूल जो होते हैं उनका काम ये होता है कि अल्लाह ताला का पैगाम, हमारा जो रब है, हमारा जो आका है, हमारा जो मालिक है, वो ज़ात जिसने इस कायनात को बनाया है, उसका जो पैगाम है वो इंसानों तक पहुँचाएँ। और उन इंसानों को अल्लाह ताला की राह दिखाएं। तो ये जो नबी होते हैं ये दर हकीकत इंसान और अल्लाह के दरमियान एक ज़रिया होते हैं, एक जीना होते हैं, कि उनके ज़रिए से होते हुए इंसान अल्लाह ताला को पहुंचता है, अल्लाह ताला को पहचानता है, अल्लाह ताला की राह पाता है। तो ये रसूलों का काम है, रिसालत का ये काम है। अकीदा तसलीस का यहाँ पे ज़िक्र है। ईसाइयों का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला, अल्लाह यानी गॉड, फादर एंड हिज सन, ये तीन जो बीइंग्स हैं, तीन हस्तियां हैं, ये खुदा हैं। ये दर हकीकत एक हैं और तीन हैं, और ये ऐसी चीज़ है जिसको समझना खुद उनके लिए भी मुमकिन नहीं है। और हम तो इसको समझने से कासिर हैं ही हैं, वो खुद भी वो इसको नहीं समझ सकते। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे, बल्कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन
یہ فلسفے کا ایک بہت گہرا ٹاپک ہے۔ بہرحال یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں، اگر یہ کہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تین خدا ایک ہیں، اور ایک خدا تین اس کے مظہر ہیں، تین ظہور ہیں، اس کا یہاں پہ رد کیا گیا۔ اور پھر اس کا رد ایسے کیا گیا کہ وہ تم کہتے ہو عیسیٰ خدا ہیں، تو عیسیٰ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اور اس کی ماں یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو خدا کی ذات ہے وہ بشری تقاضوں سے پاک ہوتی ہے۔ کافروں میں سے جتنے بھی کافروں کی اقسام ہیں، ان میں سے مومنوں کے قریب ترین، مسلمانوں کے قریب ترین لوگ کون ہیں؟ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مشرک ہیں اور جو یہودی ہیں، یہ دونوں مسلمانوں سے شدید بغاوت رکھنے والے لوگ ہیں، شدید عداوت رکھنے والے، بغاوت نہیں سوری، شدید عداوت اور دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں۔ لیکن جو عیسائی ہیں، اس کافروں میں سب سے زیادہ مسلمانوں سے ہمدردی رکھنے والے اور قریب ترین آپ کہہ لیں، قریب ترین لوگ یہ عیسائی ہیں، یہ ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ دو آیات ایک سبق، دو آیات آپ کے سامنے میں یہاں پہ لاتا ہوں، ان کو ذرا دیکھتے ہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام، عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے رسول کے سوا کچھ نہیں، ان سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، ان کی ماں راست باز تھیں، اور وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے۔ اور پیچھے ہم ایک آیت پڑھ چکے ہیں، غزوہ احد کے جہاں پہ ذکر آیا تھا غزوہ احد کا، وہاں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کی، شہید ہونے کی خبر مشہور ہو گئی تھی، تو لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے جنگ چھوڑ دی تھی، ٹھیک ہے، یعنی اس غم میں، اس دکھ میں جنگ چھوڑ دی تھی اور میدان جنگ چھوڑ دیا تھا۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا، یہ آیت نازل ہوئی تھی اس موقع پہ تو نازل نہیں ہوئی، یعنی اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وما محمد الا رسول، محمد تو بس اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کے سوا اور کچھ نہیں ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے یہ میں نے اسی آیت کا ترجمہ نیچے کاپی کر دیا ہے، اس کو میں نے برحال جو میں بول رہا ہوں وہ آپ سن لیں، اس کو میں ٹھیک کر لوں گا۔ اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی پیٹ پھیر لو گے یا اپنی ایڑیوں پہ واپس پلٹ جاؤ گے جاہلیت کی طرف؟ ٹھیک ہے، یہ دو آیات ہیں۔ اب دیکھیں کتنا ان میں ان آیات کے اندر کتنا کتنی سملرٹی ہے کہ عیسیٰ تو بس اللہ کے رسول ہیں، یہاں کہا جا رہا ہے محمد تو بس اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، بالکل سیم الفاظ نیچے بھی آئے ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اور پھر آگے یہاں پہ، وہاں پہ کہا گیا کہ وہ کھانا کھاتے تھے، یہاں پہ کہا گیا کہ وہ اگر فوت ہو جائیں یا مارے جائیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں بھی بشری تقاضا تھا، یہاں بھی بشری تقاضا ہے کہ یہ دونوں کیسے کہتے ہیں، ان دونوں میں بشری تقاضے موجود تھے، وہ یہ بشری کمزوریاں کہا جا سکتا ہے، یہ موجود تھیں۔ تو اگر یہ لوگ یہاں سے، یہ لوگ چلے جائیں، اگر یہ لوگ فوت ہو جائیں یا یہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے تو تم کیا کرو گے؟ یہاں پہ ایک واقعے کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وقت 2 منٹ رہ گئے صرف، ہماری آخری سلائیڈ ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو جب حجرہ مبارک سے یہ خبر نکلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا، اور جس جس تک یہ خبر پہنچی اس نے مسجد نبوی کا رخ کیا، اور ہر طرف آہو بکا لگی ہوئی تھی۔
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل اپنا آپ کھو چکے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ محمد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اور وہ جلدی واپس آ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی، وہ شہر سے باہر تھے، تو جب ان کو خبر ملی اور وہ آئے تو سیدھے حجرہ مبارک میں گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بوسہ دے کے یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ جو موت آپ کو دے دی گئی ہے وہ برحق ہے، اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تاریخی الفاظ کہے کہ فمن کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات۔ اگر تم میں سے کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، محمد کی پوجا کرتا تھا، تو جان لے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت، تو وہ یہ جان لے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو ان دو آیات کے اندر ہمیں یہی درس ملتا ہے، ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے کہ رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ایک واسطہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ ہم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رسالت کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ بھی کوئی چیز ہے، وہ سب کچھ رسولوں کو ہی سمجھتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بہت سی اس وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے بہت سے غلط باتیں، بہت سے غلط نظریات بھی ابھرتے ہیں۔ اور اگر ہمیں یہ اصول سمجھ آ جائے کہ رسول اللہ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، تو ہم بہت سے گمراہ کن عقائد سے بچ سکتے ہیں۔ تو ابھی میٹنگ کو دوبارہ جوائن کریں، اس کے بعد کویشچن آنسر کا سیشن ہوگا انشاءاللہ۔